الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. چوتھے پارے کی تفسیر چل رہی ہے اور جیسا کہ چند ہفتوں سے یہ بات آ رہی ہے کہ ابھی غزوہ احد کے متعلق بہت ساری چیزیں قرآن کریم بیان کر رہا ہے اور قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. جیسے تاریخ کی کتاب ہوتی ہے تو وہ ایک واقعے کو شروع کر کے پورا کرتے ہیں پھر دوسرا واقعہ شروع کر کے پورا. یہ تاریخ کی کتاب نہیں. یہ کتاب تو ہدایت کی کتاب ہے کہ لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، لوگوں کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے. تو وہ درمیان میں دوسری چیزوں کو بھی قرآن کریم بیان کرتا رہتا ہے جس کا تعلق اسی سے ہوتا ہے. پھر دوبارہ جو واقعہ چل رہا تھا اس کی طرف آتا ہے. تو جیسا کہ بتایا تھا کہ غزوہ احد کے اندر اولا فتح ہوئی اور پھر شکست ہوئی. جو شکست ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگ غمگین بھی تھے تو انہی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ کئی نبیوں کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے جہاد کیا اور جب نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا گزشتہ بتایا تھا کہ جہاد شروع سے چل رہا ہے اور جہاد جو ہے یہی امن لا سکتا ہے، چین سکون لا سکتا ہے. اس لیے کہ جہاد کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ فساد کو ختم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، انصاف کو قائم کرنا، جس کو کہا جاتا ہے جہاد. آج جہاد کے لفظ ہی کو لوگوں نے بگاڑ دیا. آج جہاد کے جو گیل ہے انہوں نے ہمارے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی کہ جہاد کو ایک برا لفظ ہے، وہ ٹیررسٹ ہے یہ، اور کہ یہ تو آتنکواد ہے. حالانکہ ایسا نہیں، آتنکواد کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے. آتنکواد کو تو یہ اصل چیز ہے. خیر، تو پہلے سے یہ جہاد چلتا آیا ہے اور اس میں نبیوں کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں بھی تکلیفیں پہنچی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو تکلیفیں انہیں پہنچی تو اس کی وجہ سے وہ کم ہمت نہیں ہوئے، وہ کمزور نہیں پڑے اور وہ دبے نہیں. وہ دبے واللہ یحب المحسنین. اللہ اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی ہر حال میں جمے رہنے والوں. ان کے اوپر بھی تکلیف آئی لیکن کبھی وہ کمزور نہیں ہوئے، دبے نہیں اور اپنے آپ کو ان کے سامنے سلنڈر نہیں کیا، بلکہ وہ ہر حال کے اندر جمے رہے. گویا قرآن کریم یہ سمجھا رہا ہے کہ مومن پر کوئی بھی حال آئے، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، چاہے اچھا حال ہو چاہے برا حال ہو، بہر صورت اس کو ایمان کے اوپر اور اعمال کے اوپر جمے رہنا ہے اور کسی حالت میں کمزور پڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلمان ہو اور وہ کمزور پڑ جاوے
یہ ہو نہیں سکتا۔ مسلمان تو ہر وقت اللہ کے اوپر اعتماد کر کے وہ طاقتور اور دلیر ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھائی۔ پھر ان کی دوسری ایک چیز بیان کر رہا ہے کہ ان کی صرف ایک ہی پکار تھی، وہ دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو اور ہمارے اس معاملے میں جو زیادتی ہوئی اسے معاف فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ یعنی اس حالت کے اندر بھی حالات آئے تب بھی وہ مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ تم ہماری مدد کرو یا تم ہمارا ساتھ دو، بلکہ ان کی توجہ تو صرف اللہ کی طرف رہی، ان کی طرف۔ گویا کہ تمہاری توجہ بھی کیا رہنی چاہیے، چاہے تمہیں شکست ہو رہی ہے لیکن تمہاری توجہ اللہ ہی کی طرف رہنی چاہیے۔ اور اس میں جو چیزیں بیان کی کہ جب حالات آتے ہیں تو اکثر حالات کی وجہ جو ہے وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کے لیے بھی حالات لاتے، لیکن عام طور پر جو حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو ہم کر رہے ہیں اس میں جو زیادتی ہوئی کہ اگر ہم حکم پورا کر رہے ہیں اور اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو بھی معاف فرما، یعنی پرانی بھی معافی، اور ابھی جو ہم نیکی کر رہے ہیں اس نیکی میں اگر غلطی ہوئی اسے بھی معاف فرما، اور آئندہ ہمارے قدموں کو جما دے۔ اس لیے کہ ہم چاہے آج کے اعتبار سے بہت زیادہ نماز پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، سب کچھ کرتے ہوں، اچھے نیک اعمال کرتے ہوں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے، اس لیے آئندہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قدموں کو کافروں کے مقابلے میں جمائے رکھیے اور کافر قوم پر ہماری مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، ہمیں فتح یاب کیجیے۔ تو یہ ان کی دعا تھی۔ گویا مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ جس حال میں ہو یہ دعائیں کرتی رہنی چاہیے اور کافر قوم کے مقابلے میں ڈٹے رہنا چاہیے، کبھی کمزور پڑنا نہیں چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بدلہ عطا کیا کہ وہ فاتح ہوئے اور دنیا میں مال غنیمت انہیں حاصل ہوا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ تو بہت بہتر ہے، آخرت کا بدلہ تو بہت بہتر ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اور آخرت کا بدلہ تو ایسا ہے کہ جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ آخرت میں اللہ جو بدلہ دینے والا ہے، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہاں کی نعمتیں ایسی ہوگی کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، یعنی دنیا کی سب سے اچھی چیز بھی آدمی دیکھ لے تب بھی آخرت کی نعمت کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل پر اس کا وہم و گمان گزر سکتا ہے کہ ایسی نعمت اللہ قیامت میں دے گی۔ اور ویسے بھی دنیا میں اگر پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے تب بھی کیا ختم ہو جائے گی، دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، ختم ہو ہی جائے گی، جبکہ آخرت باقی ہے، وہاں کی جو نعمت ہے وہ باقی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا بدلہ بہت بہتر ہے، ہم نے انہیں وہ دیا، واللہ یحب المحسنین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ احسان کرنا کہ ہر چیز کو اچھے سے اچھے طریقے پر ادا کیا جائے، ہر چیز کو۔ جہاد کرنا ہے تو جہاد میں ایسے ثابت قدم رہے جیسا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو، کسی حال میں ٹس سے مس نہ ہو، چاہے اپنی جان چلی جائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بھی احسان۔ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نمل احسان، کہ احسان کیا ہے، کہ عبادت کا احسان کیا ہے؟ عبادت کا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے اللہ سامنے ہے۔ کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں،
اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حالت میسر نہیں ہو رہی تو پھر یہ حالت ہونی چاہیے گویا کہ اتنا تو ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں اتنا ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب بھی ہماری نماز بہتر سے بہتر بنتی چلی جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے احسان کرنے والے کو ہر چیز میں اچھے طریقے سے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ تو یہ بیچ میں پہلے انبیاء کا تذکر آ گیا کہ انہوں نے بھی جہاد کیا، ان کے اوپر بھی حالات آئے لیکن وہ ثابت قدم۔ اب پھر دوبارہ غزوہ احد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو اگر تم کافروں کی بات کو مانو گے تو وہ تم کو اپنے ایڑیوں کے بل واپس لوٹا دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے ہو کر لوٹو گے۔ یہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارے کاموں کو پورا کرنے والا ہے۔ واللہ وہو خیر الناصر، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ جتنے مدد کرنے والے ہو سکتے ہیں اس میں سب سے بہتر مدد وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے یہاں پر کہ جیسا کہ غزوہ احد کے اندر جب شکست ہوئی تو بہت سارے صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دوسرے صحابہ زخمی ہوئے۔ تو اس وقت کچھ کافروں نے اور کچھ منافقین نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ اب ابو سفیان وغیرہ سے یعنی کفار مکہ سے صلح کر لینی چاہیے، اب لڑنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو کیا حال ہو گیا، اتنے سارے شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہوئے، حضور زخمی ہوئے، تو اس کرتے تو اب بہتر یہ ہے کہ اب یہ جہاد وغیرہ چھوڑ کر ہمیں کافروں کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم ان کافروں کی بات کو مانو گے تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کہیں گے کہ پھر انہی کے دین کو قبول کر لینا چاہیے، انہی کے دین کو، گویا تمہیں اپنے دین پر سے ہٹا دیں گے، اس لیے کافروں کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے مانا ہے تو تم ہی خسارے میں جانے والے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں تو بات کس کی مانے؟ بل اللہ مولا، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جیسے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب ابو سفیان نے یہ کہا تھا لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارے پاس تو عزا بت ہے، ان کی ایک مورتی کا نام عزا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے، کوئی عزا یعنی تمہارے پاس ایسا کوئی بت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کو جواب دو، ان کو اللہ مولانا ولا مولا لكم، چنانچہ یہاں سے جواب گیا اس کے بعد کہ اللہ مولانا، کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں، تمہارا کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ تو ہمارا کام بنانے والا۔ تو اللہ نے اسی کو گویا یہاں بھی ذکر کیا، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا کام بنانے والا ہے۔ تو تمہیں بات صرف اللہ کی ماننی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ تمہیں بات جو ہمارے کام بناتا ہے اس کی ہم بات مانتے ہیں۔ آدمی کسی جگہ پر کام کر رہا ہے تو کیوں اس کی بات مان رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تنخواہ دیتا ہے، سیلری دیتا ہے، تو بولے اس کی وجہ سے یہ سیلری آتے میرے کام بنتے ہیں، اب میں اس کی بات کو مانوں گا۔ تو اللہ جو ہے وہ ہمارے کام کو بناتا ہے۔ یا تو پھر کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے تو مدد کرنے والے کی بات آدمی مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر مدد کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، کہ اس کی مدد آ جائے پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت جمع ہو جائے اور تمہیں ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے طے کر رکھا، اور سب مل جائے اور سب مل کر تمہیں ذرہ برابر نفع پہنچانا چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکے گی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ وہ خیر الناصرین، سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ جب وہ ہے
تو پھر مسلمانوں کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا یہاں حکم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں کیا حکم ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے گا، بس یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابھی ہم کافروں کے دلوں میں رعب کو ڈال دیتے ہیں، ابھی ہم کافروں کے دلوں میں رعب کو ڈال دیتے ہیں، کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا ہے، ما لم ينزل به سلطان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل بھی اتاری نہیں ہے، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور ظالمین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اصل جب غزوہ بدر ہوا تھا تو غزوہ بدر کے اندر 313 1000 یہاں کچھ بھی نہیں، اور 313 1000 کے اوپر بھاری پڑ گئے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک دبدبہ قائم ہو گیا۔ ادھر یہودیوں میں، نصارہ کے اندر اور منافقین کے اندر، وہاں کفار مکہ کے اندر سب میں دبدبہ قائم ہو گیا۔ پھر جب یہاں پر احد کے اندر کچھ شکست ہوئی تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ کم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان کے اوپر جمے رہتے ہو، ابھی ہم ان کے اوپر رعب کو ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ اس رعب کا اثر کیا ہوا کہ ویسے ظاہر میں مسلمان شکست کھا چکے تھے مسلمان، اور یہ لوگ غالب آ چکے تھے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنگ چلنی چاہیے تھی، اب اور قتل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے تو مٹا دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، تو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ کہہ کہ بس اس کا بدلہ ہو گیا۔ حالانکہ جب آدمی فاتح ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اور زیادہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، لیکن یہاں ان کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا، اور پھر واپس چلے گئے، یہ اللہ نے ان کے اوپر روک دیا۔ پھر راستے میں جا رہے تھے مکہ کی طرف، تو درمیان میں سب کو یہ خیال آیا کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے یہ کیا کیا کہ ہم غالب آ گئے تھے تو اب ان کو مٹا ہی دینا تھا تاکہ بات ہی ختم ہو جاتے، دوبارہ جنگ کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو یہ ان کے دلوں میں یہ بات آ رہی تھی اور آپس میں مشورے ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیں۔ اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ واپس حملہ کرنا۔ البتہ ایک مدینہ کی طرف آدمی جا رہا تھا، اس کو پیسے دے کر کہا کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ ہم مکہ والے دوبارہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آئے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ لوگ دوبارہ حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو بھی غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے چلو پھر تیار ہو جائیں، ابھی تو زخمی آئے ہوئے ہیں۔ حضور نے پھر اعلان کر دیا کہ چلو تیار ہو جائیں۔ یہاں صحابہ تیار بھی ہو گئے، اور حضور لے کر حمراء الاسد کی جگہ ہے وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ان پر ایسا روک ڈالا کہ وہ واپس آئے نہیں، وہ بھاگ کر یہاں سے چلے گئے۔ کہ یہ کیا تھا؟ یہ روک تھا، یہ روک تھا۔ دوسرا ایک اعتبار سے یہ بھی ہو گیا کہ دیکھیے اگر حالات آوے بھی، جنگ میں شکست بھی ہو، پھر ضرورت پڑے تو پھر سے تیار ہو جانا، صرف اللہ کے بھروسے پر۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے رعب ڈال دیا۔ کیوں ڈالا اللہ نے؟ بما اشرکوا باللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہے، اور جب مصیبت آتی تھی تو پھر اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم مجھے مانتے ہو، اور میں نے تو تم کو کہا نہیں کہ میرے ساتھ اس کو بھی شریک کرو، اگر کوئی میرا شریک ہوتا تو میں خود تمہیں حکم دیتا، اور اگر ہوتا تو ہم بھی اس کی عبادت کرتے، ہم اللہ کا حکم کو مانتے، اللہ حکم دیتا تو ہم اس کی بھی عبادت، لیکن اللہ کہتا ہے کوئی ہم نے حکم ہی نہیں دیا کہ کسی کو تم شریک کرو، اور تمہارے پاس قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، ایک تو ہم نے کسی کتاب میں اتارا نہیں،
اور تمہارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے جس کی وجہ سے تم شریک کرتے ہو، تو تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں۔ ان کی ایک ہی بات تھی، اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو ایسے دیکھا ہے تو ہم ایسا کریں گے، ہم شرک کریں گے۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ باپ دادا جیسا کرتے ایسا ہی ہم کریں گے۔ جو صحیح ہوتا ہے وہ انسان کرتا ہے، چاہے باپ دادا جو بھی کرتا ہو، باپ دادا جو بھی کرتے ہوں، لیکن انسان وہ کرتا ہے جو صحیح ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، پھر بھی یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ تو گویا کہ شرک بزدلی پیدا کرتی ہے، شرک جو ہوتا ہے وہ بزدلی پیدا کرتی ہے، اور توحید جو ہے یہ دلیری پیدا کرتے ہیں۔ توحید جو ہے، اس لیے جس کے اندر جتنی توحید ہوگی، جتنا اللہ پر اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی وہ دلیر ہوگا، اتنا ہی وہ جرأت مند ہوگا۔ اس لیے کہ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو تو صرف ایک ہی ذات کو دیکھنا ہے کہ اللہ، اور اللہ میرے ساتھ ہے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، شہید ہو جائے گا، اور شہادت کا مرتبہ تو بہت بڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے شرک کیا تو ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور ظالمین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یا پھر غزوہ احد میں جو شکست ہوئی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ذکر کر رہے ہیں، ایک دوسرے انداز سے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ رسول اور مومنین کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اور مومنین کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ پورا کر چکا ہے۔ کب؟ جبکہ تم ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، جب ان کو، اس لیے کہ جب شروع میں غزوہ احد جب شروع ہوا تو اس وقت کفار میں سے بڑے بڑے جو جنگجو تھے وہ لوگ نکلتے جاتے تھے، یہاں سے مسلمان ان کو قتل کرتے جاتے تھے، ایسے 9 آدمی۔ اس لیے کہ پہلے جو جنگ ہوتی تھی وہ تو پوری فوج کی نہیں ہوتی تھی، پہلے جب فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھی تو ادھر سے 1-2 آدمی نکلتے تھے، ادھر سے نکلتے تھے، پھر ادھر سے نکلتے تھے، پھر ادھر، اور پھر جنگ ہوتی تھی پوری فوج کے درمیان۔ تو اس طریقے سے ادھر سے ایک کے بعد دوسرے 9 آدمی نکلے، سب کو مسلمانوں نے قتل کیا ایک ایک کر کے، اور اسی کی وجہ سے ان پر رعب بھی چھا گیا، اور اس کے بعد مسلمان انہوں نے بہت سارے ان کو بھی قتل کیا، 35 کافروں کو غزوہ احد میں بھی قتل کیا ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس لیے کہ اس وقت تمہیں فتح ہو رہی تھی تو اللہ نے تم سے تمہاری مدد کی۔ پھر کیا ہوا؟ تو پھر کیوں پاسا پلٹ گیا؟ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نبی کے حکم میں جھگڑا کرنے لگے، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور جو چیز تم پسند کرتے تھے اللہ نے وہ تمہیں دکھا دی، اس کے بعد تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد تم نے نافرمانی۔ یہ کیا تھا کہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کے ماتحت میں پیچھے ایک ٹیلے کے اوپر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، اور کہا تھا کہ وہاں سے اترنا مت، چاہے ہم شکست کھا جائیں، چاہے ہمارے جسموں کو درندے اور پرندے نوچ لیں، لیکن تمہیں آنے کی اجازت نہیں۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں جب ساتھیوں نے دیکھا کہ مسلمان تو کامیاب ہو گئے، فتح ہو گئی، جب فتح ہو گئی اور مال غنیمت سب سمیٹنے لگ گئے تو ان کو یہ ہوا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ شکست ہو تب بھی آنا نہیں ہے، لیکن اب تو فتح ہو گئی، اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان کے جو امیر تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں تم یہاں سے مت جاؤ۔ تو ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، وہ کہتے ہیں اب تو فتح ہو گئی، اب یہاں رک کر کیا فائدہ۔ امیر نے کہا کہ میں جاؤں۔ یہ ہوتی ہے امیر کی تابع داری، امیر کا ماننا، لیکن انہوں نے امیر کی مانی نہیں۔
اور یہاں سے چلے گئے۔ اسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ تم نے جو چیز تمہیں پسند تھی کہ ہم کامیاب ہو جاویں، ہمیں فتح ہو جاوے، تم نے وہ دیکھ لی کہ ہم نے تمہیں فتح دی، لیکن اس کے بعد تم نے نافرمانی کی۔ تمہیں اپنے امیر کی بات ماننی چاہیے تھی۔ امیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی اس پر تمہیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ اس میں تم نے جو اپنی طرف سے یہ سوچا یہ تمہارا غلط تھا، یہ تمہارا غلط تھا، تو اس لیے تم پر گویا شکست آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے بعض لوگ دنیا چاہتے تھے اور بعض لوگ آخرت چاہتے تھے، تم میں سے بعض لوگ دنیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ دنیا چاہتے تھے، حالانکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ وہ لوگ وہیں رہتے، نہ آتے تب بھی ان کو ان کا حصہ ملنے ہی والا تھا، اور وہ آئے تو اس کی وجہ سے حصہ زیادہ ملے ایسا بھی نہیں تھا، اور وہاں رہے تو کم ملے گا ایسا نہیں تھا۔ یعنی ملنا تو ان کو اتنا ہی تھا جتنا کہ شریعت نے طے کیا ہوا ہے، اتنا ان کو ملنا تھا۔ لیکن چونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ لاؤ ہم بھی مال غنیمت جمع کریں، اور حضور کے ایک حکم کے اندر ان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، بس یہ وجہ ہوئی کہ تم کو ہم نے فتح دینے کے بعد شکست دی۔ کہ حضور کا ایک حکم ٹوٹتا ہے تو پوری فتح جو ہے وہ شکست سے بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تم میں سے بعض لوگ دنیا چاہتے تھے، حالانکہ مال غنیمت جمع کرنا بھی عبادت ہے۔ مال غنیمت جمع کرنا اس لیے کہ مال غنیمت جو ہے وہ سب سے پاکیزہ مال ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، ہاں مال غنیمت سب سے پاکیزہ مال، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کی طرف ذہن گیا، اللہ نے کہا کہ تم دنیا چاہتے تھے۔ دیکھیے دنیا کی محبت جو ہے یہ ہر ایک کے اندر ہے۔ دنیا کی محبت دو چیزیں، ایک ہے دنیا کی محبت اور ایک ہے دنیا کی حرص، لالچ۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ بالکل ملی ہوئی ہے، ان کی حدیں دونوں کی ملی ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی دنیا سے کی محبت ہوتی ہے اس کو حرص سمجھتا ہے، اور دنیا کی حرص ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت اللہ نے طبعی رکھی، ہر ایک کے اندر دنیا کی محبت ہے، یہ بری چیز نہیں، دنیا کی حرص بری چیز۔ ان دونوں کے درمیان میں فرق کہاں ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حکم کو توڑا جاتا ہے، دنیا کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی حرص ہے۔ کیا نماز کا وقت ہو گیا، اب کوئی آ گیا کہا تو یہ نماز کے لیے جاتا نہیں، تو یہ دنیا کی حرص ہے۔ کہ بہن کو وراثت میں حق دینا ہے، لیکن اب یہ بہن کو وراثت میں حق دینے کے لیے تیار، تو یہ صرف دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کی حرص ہے، دنیا کی لالچ ہے کہ یہ ہلاک کرنے والی، یہ بری چیز ہے۔ صرف دنیا کی محبت ہے تو اتنی بری چیز نہیں، وہ طبیعی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ تو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے بہت سو نے آخرت کا ارادہ کیا، تم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو پھر ہم نے کیا کر دیا، تم کو کافروں سے ہٹا دیا۔ یعنی تم کو جو غلبہ دیا تھا، جو فتح دی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا دی کہ اب تمہیں فتح دینے کی ابھی ضرورت نہیں۔ اور یہ ہٹانا اور شکست کھانا یہ بھی کیوں لیبتلیکم، کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی کہ فتح میں تو تم یہ کرتے ہو، اب شکست میں کیا کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس میں آزمایا، اور پھر اللہ نے کیا کہہ دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تم کو معاف کر چکا ہے۔ یعنی یہ جو چھوٹی سی غلطی ہوئی صحابہ سے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف کر چکا ہے۔ لقد عفا، بہت تاکید کے ساتھ کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ اور جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ہمیں صحابہ کے اوپر اپنی زبان درازی کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا، ہمیں کوئی حق، اس لیے کہ بعض وہ لوگ بھی ہیں جو صحابہ کے اوپر بھی زبان درازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا۔ جس کو اللہ یہ قرآن میں کہتے ہیں تم کو معاف کر دیا، ان سے بڑا کس کا درجہ ہو سکتا ہے ان سے؟ تو اللہ نے صحابہ کے متعلق کہتے ہم نے تم کو معاف کر دیا، تو صحابہ کا اتنا بڑا درجہ ہے، گویا انبیاء کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ صحابہ کا درجہ ہے کہ ان کی محبت ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اوپر بہت اکرام کرنے والے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہر حال میں اکرام کرتا ہے، چاہے وہ اچھی حالت میں ہو چاہے بری حالت میں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے
کہ اللہ کی طرف آدمی ہر وقت متوجہ رہے چاہے جو بھی حالات ہوں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پر امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ جو شہید ہوئے یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کا نعم البدل عطا فرما، یا اللہ جو زخمی ہوئے ہیں یا اللہ انہیں جلد شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ ان کے کھانے پینے رہنے کی دوائی کی یا اللہ ہر چیز کی یا اللہ جن جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے ہر چیز کو غیب سے مہیا فرما، یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما، یا اللہ دشمنوں کے سارے حملوں کو فیل فرما، یا اللہ ان کی اسکیموں کو انہیں پر الٹ دے، یا اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کریں، یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دستنگر نہ بنائیے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔